ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ ایک ٹریننگ ہے نا، اور ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، خواہشات سے روک کر دراصل کیا مطلوب ہے؟ برائی سے روکنا۔ یہ تو چھوٹا روزہ ہے نا، جس میں آپ ایسی چیزوں سے رکتے ہیں جو حلال ہیں، جبکہ برائی تو حرام ہے۔ حلال سے رکنا صرف وقتی طور پر ہے نا، عارضی طور پر کہا گیا کہ آپ ان چیزوں سے رک جاؤ، ورنہ مستقل تو کھانے پینے سے روکنا مطلوب نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کے روزہ بند ہونے تک آپ جس وقت بھی کچھ کھانا پینا چاہیں، آپ کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ روزہ اس سستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو تو رمضان میں بھی جائز رکھا گیا، ماں سوائے ایک مخصوص وقت کے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو اسی طرح سے لوگ کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ کھانا پینا حلال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روزے سے چاہتے کیا ہیں؟ روزے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں بندگی کا رنگ پختہ ہو جائے، وہ اپنی حقیقت پہچان لے، وہ اپنے رب سے تعلق بنانے کے قابل ہو جائے۔ روزے میں ایک بندہ جب یہ سیکھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی وجہ سے جس کے لیے روزہ رکھا ہے، جس کے لیے حلال چیزوں سے رک گئے ہیں، تو کیا یہ انسان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر اس کے کہے سے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کھانے پینے کو بھی ترک کر سکتے ہیں، تو اس کے کہنے سے برائی سے بھی رک سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ کو گالی دے تو آپ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، یعنی میں آپ کی بری بات کا جواب برائی سے نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روزہ چاہتے ہیں، کھانے پینے سے روزہ رکھوا کے برائی سے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ٹریننگ کتنی زبردست ہے، سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 ڈیز کے لیے جب ایک خاص طریقہ کار کے مطابق رکھا جاتا ہے، کتنا نفع حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مہینہ پوری دنیا میں، پہل مسلمان ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے تو وہ 3 روزے تو آپشنل ہو گئے۔ اب جو کوئی بھی روزہ رکھنا چاہے رمضان کے علاوہ وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزے جو تھے وہ رمضان تک لیمیٹڈ کر دیے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان کس طرح سے اپنا ٹائم مینج کرتے ہیں۔ ایک گھرانے میں دیکھیے وہ لوگ جو کبھی ایک وقت پہ ناشتہ نہیں کرتے، سحری ایک وقت پہ ہے، افطار بھی ایک وقت پہ ہے۔ یہ اس انداز میں رب العزت نے باندھ دیا کہ کسی کے لیے اس سے ہٹنا ممکن ہی نہیں رہ گیا۔ ہر حال میں سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اب روزے کا رنگ تو دیکھیے خاندان والوں پر کتنا گہرا رنگ چھوڑ رہا ہے، ان کے باہمی تعلقات کو بھی درست کر رہا ہے۔ جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اکٹھے بیٹھتے ہوئے آپس کے معاملات پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، اور سحری کے وقت عموماً موبائل کا استعمال بھی کم ہوتا ہے۔ یوں تو کوئی کرنا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے۔ فیملی ٹائم، فیملی بانڈنگ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ آپ کے افطار کا بھی ایک ہی وقت ہے نارملی،
لوگ افطار پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو جب کھانے کے اوقات بھی منظم ہو گئے، پھر آپ کے روزے کی وجہ سے آپ پر جو اثرات مرتب ہونے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو گئے. جب سب ایک ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو کتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا، ہوا شہر المواسات، کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کی بھوک کا محسوس کرتے ہوئے ان تک بھی کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان میں کتنے بڑے پیمانے پہ راشن پہنچایا جاتا ہے، روزے کھلوائے جاتے ہیں، اور صرف لوگ اپنے تعلق داروں میں روزے نہیں کھلواتے. الحمدللہ مسلمانوں میں اتنا شعور بیدار ضرور ہوا، اور ابتدا سے ہی مسلمان بڑے پیمانے پہ روزے کھلوانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ افطار کے وقت کو دیکھیے، ایسے لگتا ہے ہر طرف سے سب لوگ دسترخوان پر اکٹھے ہو گئے، ہر طرح کا کاروبار بند، ہر طرح کے معاملات بند، اور سب مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ دسترخوان پر ہیں اور روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. ایک وقت جیسے عرفات کے میدان پہ واپسی پہ ہوتا ہے کہ لوگ مغرب کی اذان کی آواز سنتے ہی وہاں سے چل پڑتے ہیں، اسی طرح سے افطار کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت کا گہرا اثر ہوتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتے ہیں. اور روزے کے بارے میں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا شہر الصبر، کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، تو روزہ واقعی صبر سکھاتا ہے. کیونکہ روزے میں انسان کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، خواہشات پر صبر کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے. کتنی بڑی ٹریننگ ہے، کتنا گہرا رنگ آتا ہے روزے کا انسان کی زندگی پر. پھر اب دیکھیے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہی کھانا ہے، وہی مشروبات ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن جب بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان کو ملتا ہے، انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. شکر گزاری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اسے نعمتوں کی قدر آتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن میں وہ کیا کچھ استعمال کرتا ہے. پھر روزے کو دیکھیے کہ روزے میں انسان کا نفس چونکہ کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہے، اس کو کچلنے میں روزہ بہت معاون اور مددگار ہوتا ہے. تو اس کی جگہ اللہ کی بڑائی کے لیے کس طرح مساجد بھی آباد ہوتی ہیں، لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دعائیں بھی اور دیگر معاملات بھی کم زیادہ بہت اچھے طریقے سے لوگ آرگنائز کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور رب العزت نے فرمایا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو تمہیں ہدایت کی ہے. پھر روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو نیند سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے، دونوں کی سفارش قبول کریں گے. ایک مہینے کے روزے دراصل نزول قرآن کے مہینے میں رکھوائے گئے. نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک رات میں قرآن نازل ہوا. رب العزت نے نزول قرآن کے حوالے سے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن سب سے بڑی دولت ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. الحمدللہ نزول قرآن کے مہینے میں مسلمان یہ خوشیاں مناتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ نزول قرآن کے مہینے کی وہ رات جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی وہ کتنی ویلیبل نائٹ ہے، کتنی قدر والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات اتنی زیادہ ویلیبل نائٹ ہے، ہمارے فہم میں لانے کے لیے رب العزت نے مثال دی ہے. 1000 مہینوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ اس ایک رات کی ویلیو ہے. روزے کے بارے میں بات چیت جاری رہے گی چھوٹی سی بریک کے بعد.